مسدس حالی و نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اور حسان ابن ثابت وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان ابن ثابت کیا خوش قسمت شاعر ہے جو میرے نبی کو سامنے دیکھ کر شعر پڑھتا ہے۔ ہم بھی نعت خوانی کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی نعت خوانی ہوتی ہیں، لیکن آج کل کے نعت خوان سب گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھتے ہیں۔ تو خوش قسمت ہے حسان جو کہتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ کیسے حسین ہے؟ ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسيم قسيم في عينيه دعت في أشفاره وطف في لحيته كثافة في صوته سحل في عنقه سطح۔ سبحان اللہ، کیا موتی پروئے ہیں۔ ایک دیہاتی عورت نے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہ میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہے۔ حسن جس کا غلام ہے، پیٹ نکلا ہوا نہیں کہ بدصورت ہو جائیں، بہت پتلے نہیں کہ بے روب ہو جائیں۔ وسیم، ایسے خوبصورت تھے۔ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے، جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے اس کو وسیم کہتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں ایک ہی شخص آئے ہیں کہ جن کو جتنا دیکھتے تھے اتنا ہی جی چاہتا تھا پھر دیکھوں پھر دیکھوں پھر دیکھوں۔ یہ لو میرج ہو رہی ہے، میں تیرے بغیر مر جاؤں گا، وہ کہتی میں تیرے بغیر مر جاؤں گی، مہینے بعد پھر اوروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک مہینے میں ہی سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو ساری زندگی دیکھتے رہو دل نہ بھرے، وہ صرف ایک ہے۔ قسیم، وسیم، قسیم۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے خوبصورت نظر آئے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، پاؤں سے، سر سے لے کر پاؤں کی ٹو تک، جو ہر چیز جس کی حسن میں ڈھلی ہوئی ہو اور ہر چیز اس کی ایسی عالی شان ہو کہ جدھر سے دیکھو حسن غلام نظر آئے، اسے کہتے ہیں قسیم۔ پھر وہ ایک ایک چیز کو الگ کہتی۔ فی عینیہ دعج، موٹی آنکھ تھی، کالی پتلی تھی، اور اشفی اشفارہ وطف، اور اس کے یہ بال، ان کے یہ بال، پلکیں، اردو میں اس کو پلکیں کہتے، یہ لمبے تھے، لمبے۔ یہ ساری بیٹھی ہیں بچیاں بچیاں، یہ مصنوعی لگاتی ہیں نا یہاں، تو موٹو دور سے نظر آتے ہیں، 2 نمبر کام کیا ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم خوبصورت نظر آ رہے ہیں، تم دور سے نظر آتی ہو، 2 نمبر کام ہے۔ الٹا کام کر لیتی اور ایسے وہ اوپر بالوں کے اوپر پتہ نہیں کیا چڑھاتی ہو۔ اس آدمی اپنے فطرت میں زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ میک اپ کے ساتھ تو سب کو پتا ہے کہ نقلی کام کیا ہوا ہے۔ اور میرے نبی تھے ازج الحواجب، کہ یہاں سے آپ کے بال چلتے تھے اور یہاں تک آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں۔ بہت سے مردوں کے، عورتوں کے یہاں بال ہوتے ہیں، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، اور ایسے بھموں نے آنکھوں پہ سایہ کیا ہوا تھا، اور یہ پلکیں لمبی تھی۔ جنت میں خوش ہو جاؤ، یہ میرے بازو کی لمبائی دیکھ رہے ہو، اتنے لمبے بال ان آنکھوں کے ہوں گے۔ اور قد کتنا ہوگا؟ 125 فٹ۔ اس قد کے ساتھ تھوڑا ہی اتنے لمبے بال ہوں گے، تو اسے میں دب کے مر جاؤ، اتنے لمبے بال ہوں گے۔ اور آنکھ اتنی خوبصورت ہوگی کہ دیکھو تو پتہ چلے گا، یہاں بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے میرے نبی کو آپ کی آنکھوں کے بارے میں ادعج، سہ، اشکل، لمبی اور سرخ ڈورے، سرخ لکیریں، احور، پتلی، سیاہ کالی، اور سفیدی انتہائی سفید، اکحل، سرما لگا ہوا، اپنے آپ بغیر سرما لگائے سرما لگا ہوا، اور ابرک، چمکتی ہوئی، انجل، چمکتی ہوئی، اور اکحل، سرمے کے بغیر سرما لگا ہوا۔ ادعج، اشکل، احور، اکحل، ابرک، انجل، 6 صفات میرے نبی کی آنکھ کی بتائی ہیں حدیث پاک میں۔ ان 6 لفظوں کا ایک مطلب ہے کہ دنیا میں ایسی آنکھ کبھی کسی کی نہیں بنی، ایسا حسن و جمال تھا میرے نبی کا۔
اور پھر وہ کہتی ہے کہ ان کی جو داڑھی تھی بڑی خوبصورت تھی اور بڑی گھنی تھی، اور ان کی جو گردن تھی وہ سراہی دار تھی، ایسے بالکل سراہی دار. یہ کئیوں کی چین موٹی ہو جاتی ہے نا، پھر وہ ایسے چھپاتی پھرتی رہتی ہیں. تو کئی مردوں کو بھی نیچے اتر لیے تو کھا 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 کے ویندے ہی نہیں ابھی کتنی روٹیاں کھا گئے ہیں، کتنی بوٹیاں کھا گئے ہیں. بھائی کھانے کے لیے تھوڑا پیدا ہوئے ہیں، کچھ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہم تو اس لیے جی رہے ہیں کہ کمانا ہے اور کھانا ہے. کتنے لوگ ہیں پیٹ ادھر ہوتا ہے آپ ادھر ہوتا ہے، آپ ادھر ہوتا ہے پیٹ ادھر ہوتا ہے. عورت کا بھی پیٹ نکل آئے تو بڑی بری بات ہے بھائی. اور جب ہنسنے ہیں تو منہ سے وہ پیٹ ہل رہا ہوتا ہے، پیٹ منہ نہیں ہنسے سارا پیٹ ایسے ایسے ہوتا ہے. ایک موٹا صحابی کو میرے نبی نے دیکھا تو آپ نے اس کی پیٹ میں انگلی مار کہ یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. عظیم اور ہاما بڑا سر تھا، شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال تھے. ان فرقت عقیصتہ فرق والا فلا، کنگھی فرماتے تھے، بال سیدھے پیچھے لے جاتے تھے. کبھی ایسے اس کے اندر وہ مانگ نکالتے تھے، اور جب آپ کا سر ننگا ہوتا تھا تو اس میں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، اور آپ کے بال یہاں تک آتے تھے. اور سہل الخدین، آپ کے گال نہ ایسے اور نہ ایسے، بالکل گولائی میں تھے، گولائی. وجہو کالقمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ تھا. واسع الجبین، ماتھا کھلا تھا. اور اکل الحرنین، ناک یہاں سے اٹھا ہوا تھا جیسے یہ میرا اٹھا ہوا ہے، آگے سے باریک تھا. اقن الحرنین، اور اشنب، دانت گولائی میں ایسے فکس، اس طرح. براق الثنایا، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیوار پہ پڑتا تھا. سبحان اللہ. اب کتنی ٹوتھ پیسٹیں آ گئی ہیں، اب بیچاریاں ہم اور تم سب دانت پیلے ہی لے ہوئے ہیں، اور میرے نبی کوئی ٹوتھ پیسٹ کوئی نہیں. جب ہنستے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیوار پہ پڑتا تھا. میرے رب کی قسم، اپنے سے نہیں بتا رہا ہوں، پڑھ کے بتا رہا ہوں. براق الثنایا، ذلیع الفم، خوبصورت ہونٹ تھے آپ، خوبصورت گلابی ہونٹ تھے. اور جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، گردن ایسے تھی جیسے سراہی کا آگے جو گردن ہوتی ہے اس طرح باریک. واسع عریض الصدر، کھلا سینہ تھا. طویل الزندین، لمبے بازو تھے. سائل الاطراف، انگلیاں دیکھو میری انگلیاں ذرا ٹیڑھی ہیں، آپ کی سیدھی انگلیاں تھیں. رحب الراحہ، ہتھیلی کشادہ تھی. یہ کشادہ ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے. اور تنگ نہ دیکھے وہ ابھی سے دیکھ رہا ہے کہ کیا اور جو تنگ ہتھیلی ہوتی ہے یہ بخل کی علامت ہوتی ہے. ضروری نہیں، لیکن عام علم قیافہ میں ہے، یہ کوئی حدیث کی بات نہیں ہے، یہ علم قیافہ بھی ایک علم ہے. تو اس میں یہ میں نے پڑھا ہے کہ ہتھیلی کشادہ یہ سخاوت کی نشانی ہوتی ہے. تنگ ہتھیلی یہ بخل کی علامت ہوتی ہے. اور میرے اللہ، آپ نے کہا اللہ الاجود الاجود، سب سے بڑا سخی اللہ ہے. وَأَنَا أَجْوَدُ وُلْدِ آدم، اور آدم کی ساری اولاد میں سب سے بڑا سخی میں تمہارا نبی ہوں. اوفو، کیا سخاوت اللہ نے دی ہے. اور مسیح القدمین، آپ کے پاؤں ایسے نرم اور اتنے پیارے تھے کہ پانی اوپر سے ایسے پھسل جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے ہاتھوں پر سے پانی پھسل جاتا ہے. اور سبط القصد، سیدھا قد تھا بالکل، ایسے نہیں کہ کوئی ٹیڑھی ٹانگیں ہوں یا پیٹ نکلا ہو یا کمر پیچھے ہوئی ہو، نہیں، سیدھا قد تھا، سبط القصد ایسے. اور خمسان الاخمصین، اب یہ میں نے بوٹ پہنے ہوئے، آپ کے پاؤں ایسے تھے، یہ کرو تھا. یہ کرو تیز چلنے کی بہت مدد دیتا ہے. سیدھا جو پاؤں ہوتا ہے فوج والے اس کو سلیکٹ نہیں کرتے، ریجیکٹ کر دیتے ہیں. آپ خمسان الاخمصین، آپ اس طرح تھا. شسن الکفین والقدمین، آپ کے یہاں گوشت پر تھا. یہ میری یہ رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی. یہ ایسے یہاں پر بھی اور پاؤں پر بھی
بھرا ہوا گوشت تھا، بھرا ہوا. اور اب جب چلتے تھے زری المشیا، چال میں تیزی تھی اور قدم چھوٹے، ایسے چلنا بے وقوفی نظر آتی ہے نا. اور آپ چھوٹا قدم رکھتے تھے لیکن ایسی چال ہوتی تھی کہ کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکتا تھا. اور آپ کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے. جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے تو کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا. سب کے آنکھیں نیچے سوائے ابو بکر اور عمر کے، کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا. آپ کی آنکھوں میں اتنی کشش اور اتنی طاقت تھی کہ سب ایسے ہو جاتے تھے. اور اللہ نے اپنے نبی کی جو آنکھ اللہ کو دیکھ لے وہ کتنی طاقتور ہوگی. یہ میں نے کہا یہ لائٹ میرا آنکھوں میں پڑ رہی ہے، اس کو انکھا پہ سجے کرو. اور جو اللہ کے نور کو دیکھے وہ آنکھ کتنی طاقتور ہوگی، کتنی حسین ہوگی، کتنی خوبصورت ہوگی. اور میں قربان جاؤں، جب آپ سے کوئی بات کرتا تھا، اصلا ایک ڈاکٹر فقیر احمد مجھے کہے مولانا، تو میں کہوں گا جی. ادھر شہریار کہے مولانا، میں کہوں گا جی ٹھیک. لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے، میرے نبی کے اخلاق کیا تھے. ادھر سے کوئی ہوتا یا رسول اللہ تو اب ایسے نہیں کرتے تھے، اب ایسے کرتے تھے جی، پورا سینہ اس کو دیتے تھے. ادھر سے کوئی بلاتا پہلے آپ ایسے ہوتے تھے پھر کہتے تھے جی. ادھر سے کوئی بلا رہا ہے یا رسول اللہ، پہلے آپ یوں ہوتے تھے پھر فرماتے تھے جی. اپنا سینہ اور چہرہ پورا اس کو دیتے تھے، اس کو عزت دینا. ہم سب اتنا ہی کر سکتے. اس سے آگے ہماری مرسم نہیں ہے. یہ لیکن میرے نبی تھے، کیا سبحان اللہ، کیا میرے رب نے ہستی بنائی کہ اتنی عزت دیتے تھے کہ پورا چہرہ اس کی طرف کرتے تھے. کوئی آپ کے قریب آ کے بات کرتا تو آپ ایسے ہو جاتے تھے. اور جب تک وہ بولتا رہتا تھا آپ نے کبھی نہیں کہا بات تھوڑی کرو میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ایسے وہ جو مرضی بولے جا رہا ہے آپ ایسے سن رہے ہیں سب. اور کبھی کسی کو ایسے کر کے نہیں بلایا، ہمیشہ ایسے کر کے بلاتے تھے. انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، ایسے کر کے بلاتے. یہ آپ نے انسانوں کو عزت دینا ہمیں سکھایا. اور ہم آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو بے عزت کر رہے ہیں تو ہم نے عزت کیا کر. میرے نبی نے عزت دینا سکھایا. یہودی کا جنازہ گزرا، آپ کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہودی کا معلوم ہے، یہودی ہے، یہ انسان کی عزت ہے اور وہ بغیر کلمے کے چلا گیا، مجھے اس کا دکھ ہے. تو میرے نبی کی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہے. جب آپ حیران ہوتے تھے تو ایسے کرتے تھے. کئیوں کے مختلف عادات ہوتے ہیں. ہاں اچھا، تو آپ کی کیا عادت تھی؟ یہ کرتے تھے. یہ اس کا مطلب تھا آپ حیران ہو رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہ چمکنے لگتی تھی. جب آپ کسی پر ناراض ہوتے تھے تو اس کو دیکھ کے منہ ادھر کر لیتے تھے، بس اتنی ناراضگی. ادھر دیکھا ابو ہریرہ آ رہے ہیں، آپ ان پہ ناراض ہیں، ان کو ایسے دیکھیں گے تو منہ ادھر کر لیں گے. اس سے اوپر آپ ناراض نہیں ہوتے تھے. اللہ اکبر. اور پھر ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ ناراض ہو گئے، پھر وہ آ کے کہتے یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں، معاف کر لیجیے. تو آپ کے لیے معاف کرنا سب سے محبوب عمل تھا. اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑھی ایسے پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے ایسے. یہ آپ کے غم کی نشانی تھی. اور جب آپ باتیں کرتے تھے تو آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. تو آپ کی ایک باڈی حرکت تھی جو ارادے سے نہیں، غیر ارادی طور پر. یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، بات بھی کر رہے ہیں اور یوں بھی کر رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں یوں بھی کر رہے ہیں. کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو میرے اللہ نے ہم تک پہنچایا کہ میرا محبوب کیسا ہے. میرا محبوب کی زندگی تمہیں مجھ تک پہنچائے گی، ورنہ ویرانوں میں دھکے کھا کے برباد ہو جاؤ گی. ارے اور تو اور میرے نبی کی بکریوں کے نام محفوظ ہیں نہ. اگر ہمیں بکریوں کے نام نہ آتے ہوں تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ بولو. اور میرے اللہ نے بکریوں کے نام بھی محفوظ رکھے. عجوا، سقیہ، برکہ، زمزم، ورثہ، اطلال، اطراف، کمرا، غیفا. 9 بکریاں تھیں. یمن 10واں بکرا تھا.
چرانے والی ایمن تھی، شام کو جس گھر میں آپ ہوتے وہاں وہ دودھ لے کے پہنچ جاتی تھی، اس میں آپ کی ایک بکری کمرا آپ کی زندگی میں مر گئی، اتنی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے 2 گدھے تھے، ایک کا نام غفیر تھا، ایک کا نام یافور تھا۔ آپ کے پاس 2 خچر تھے، ایک کا نام دلدل تھا، ایک کا نام فضہ تھا۔ آپ کے 2 اونٹ تھے، ایک کا نام ثعلب تھا، ایک کا نام عسکر تھا۔ آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، عزبا، جدعا، شہبا، قصوا، اور آپ کے گھوڑے سکب، سبہا، لزاز، طراز، لحیف، ورد، یاسوب، یعبوب، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام تھے کہ آپ نے شاہی سواری پر بھی سواری کی، مالداروں کو راستہ دیا، اپنے اونٹ پر سواری دی، مڈل مین کو راستہ دیا، آپ نے گدھے کی سواری کی، غریبوں کو راستہ دیا، سب کے لیے راستہ۔ ایک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کو یہ کرتا پہنانا ہے۔ آپ نے کہا کتنے میں لیا ہے؟ کہا جی 27 اونٹ دے کر خریدا ہے۔ پتہ نہیں اس میں کیا تھا۔ آپ نے یہ نہیں کہا تو نے بڑا ظلم کیا، میں نہیں پہنتا، آپ نے پہنا، قیمتی کپڑا پہننے کی اجازت دے دی، سنت نہیں ہے، اجازت ہے، پھر اتار کے ان کو واپس کر دیا۔ اپنی امت کے ہر طبقے کے لیے آپ نے راستہ بنایا، اور پوری زندگی ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں ایک کامل روشن سیدھے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، جو اس راستے سے ہٹے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں، میرے پیچھے چلو گے تو دنیا اور آخرت کی عزت تمہارے ساتھ ساتھ چلے گی۔ وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، اور میرے راستے سے ہٹے گے تو ذلیل و خوار ہو گئے، جیسے آج ذلیل ہو رہے ہیں، جیسے آج ذلیل ہو رہے ہیں۔ نبی کا طریقہ چھوڑ کر ذلت کے سوا کچھ نہیں میرے بھائی بہنوں، بیٹو بیٹیوں، اس نبی کی غلامی میں آؤ۔ واحد نبی ہے جس کی پوری نسل آدم علیہ السلام تک کتابوں میں محفوظ ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن نضر بن کنانہ بن نضر بن کنانہ بن معد بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاس بن طاوف بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلہن بن اراوا بن عیلی بن ذیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلویل بن قینان بن آنوش بن شیسہ بن آدم علیہ السلام۔ یہ ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ہستی ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے آپ پاک پیدا ہو گئے۔ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ آپ سوئے ہوئے تھے حضرت ام سلیم کے گھر، تو ایسے ہاتھ سر کے نیچے تھا، تو آنکھ کھلی تو یہاں ام سلیم ایک بوتل رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی یہاں، کیونکہ گرمیوں کے دن تھے تو پسینہ نکل کے یہاں سے نیچے جا رہا تھا، انہوں نے بوتل رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ کہنے لگے کیوں؟ کہا آپ کے پسینے میں خوشبو ہوتی، ہم تو نہائے نہیں تو پسینے سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، میرے نبی کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ حضرت انس کے پاس مہمان آئے، آپ نے کھانا کھلایا اور ان کو ایک رومال دیا بڑا کہ ہاتھ صاف کر لو، انہوں نے ہاتھ صاف کی تو سردیوں کے دن سے آگ جل رہی تھی، انہوں نے اٹھا کے آگ میں ڈال دیا۔ کو یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا؟ مہمانوں نے پوچھا، چپ رہو۔ تو چمٹے سے نکالا تو صحیح سلامت رومال، اور صرف اس پر جو کھانا لگا تھا وہ جل کے ختم ہو گیا تھا۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہاں میرے گھر اللہ کے نبی آئے تھے، میں نے یہ ان کو رومال دیا تھا ہاتھ صاف کرنے کے لیے، آپ نے اس سے ہاتھ صاف کیے تھے، اس کو آگ میں ڈالو نہیں جلتا، یہ میرے نبی کے ہاتھوں کی برکت ہے، اور جب نبی کے طریقے پر آؤ گے تو دوزخ میں کیس کو جا سکتا ہے۔
دوزخ تو حرام ہے ان پر جو اللہ کے نبی کو راضی کر کے چلے، جنہوں نے اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیا۔ تو ساری میں آپ کو کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو میں نے بتائی ہیں، کس طرح میرے نبی کی پیاری زندگی تھی۔ آپ کو بکرے کے اگلے بازو کا گوشت پسند تھا، حضرت ابو عبیدہ دیگ چڑھائی ہوئی تھی، سفر میں تھے، آپ نے کہا ابو عبیدہ ناولنی الذراع، یہ اگلے بازو کو دستی کہتے ہیں، کہ یہ مجھے دستی پکڑاؤ، تو انہوں نے ایسے نکالی اور آپ کو دی، تو آپ نے ایسے اس کو پکڑا اور اس کو ایسے 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 کھا کے ہڈی پھینک کر کہا ناولنی الذراع، مجھے دستی پکڑاؤ، انہوں نے دوسری نکال کے آپ نے ایسے کھائی، ہڈی کو پھینکا، ناولنی الذراع، مجھے دستی پکڑاؤ، کہ یا رسول اللہ بکرے کی دو ہی ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا تیرا بھلا ہو، اگر تو میرے کہنے پہ ڈال دیتا چمچ تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا، مجھے نکال کے کھلاتا رہتا۔ تو میرے بھائیو بہنوں، اگر دنیا اور آخرت کی عزتیں چاہتے ہو تو نبی کی غلامی میں آ جاؤ، کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیل ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کائنات ساری اللہ کی ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے ارادے سے ہے، یہ زمین کا باقی رہنا، آسمان کا بلند ہونا، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا برسنا، برف کا گرنا، درختوں کا ہونا، ان پہ پھلوں کا آنا، یہ مچھلیوں کا تیرنا، عقاب کی اڑان ہے، اور شیر کی دھاڑ ہے، ہاتھی کی چنگاڑ ہے، سانپ کی پھنکار ہے، بکری کے تھنوں سے دودھ ہے، گائے کے تھنوں سے دودھ ہے، یہ کہاں سے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، اپنے سامنے تم گائے کو چارہ ڈالتے ہو، اور چارہ اندر جا کے خون بنتا ہے اور گوبر بنتا ہے، خون سرخ ہے، گوبر سبز ہے، اور ان دونوں ناپاک ہیں، خون بھی ناپاک ہے، گوبر بھی ناپاک ہے، اس کے درمیان سے لبناً خالصاً، خالص دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے مزیدار۔ کون یہ نظام چلا رہا ہے؟ کس کے ارادے سے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے، یہ دودھ کہاں سے آ جاتا ہے؟ پہلے کیوں نہیں تھا؟ 2 سال بعد کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ یہ نظام میرا رب اوپر سے چلا رہا ہے۔ لکڑی سے پھل نکلنا کتنی عجیب بات، لکڑی سے پھل نکل رہا ہے، یہ کتنی عجیب بات، چونکہ ہم بچپن سے دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر آم کے درخت پر آپ کو انگور نظر آئیں گے تو سارا یہ کیا تمہارے شہر کا کیا نام ہے؟ لیسٹر، سارا لیسٹر اکٹھا ہو جائے گا، اوہ آم کے درخت کے اوپر انگور لگے ہوئے ہیں۔ او میرے بھائی بہنوں، اس درخت پر آم کا لگنا بھی تو ایک معجزہ ہے۔ لکڑی کڑوی، چھلکا کڑوا، پتا کڑوا، اس کی شاخیں کڑوی، اور اس پر ایک خوبصورت سانچے میں ڈھلا ہوا، میٹھا بھی، خوشبودار بھی، مزیدار بھی، یہ کون ذائقے بھرتا ہے؟ یہ کون ذائقے اس میں، اور اس پر نام لکھتا ہے۔ آم پیدا ہوا ہے ملتان میں، میرا جو ڈسٹرکٹ ہے، اور نام لکھا ہوا ہے فقیر محمد کا، یہ میرا دوست ڈاکٹر۔ اس کو وہاں سے جہازوں پہ چڑھانا، یہاں مارکیٹ میں لانا، اور دن میں 10 آدمی نے اس آم کو دیکھا، فرشتے نے چھڑی ماری، چھوڑ دے یہ فقیر محمد کا ہے۔ پھر آیا فقیر محمد، پھر اس نے اس کو اٹھا کے تھیلے میں ڈالا، اس کو تلوایا، پھر گھر آ کے ایک تھوڑا سا خود کھایا، تھوڑا سا بیگم کو کھلایا، تھوڑا سا بچوں کو کھلایا۔ ایسے میرے رب کی تقسیم ہے، ایک دانہ بھی رب ذوالجلال کی قسم ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ تو پھر میں حرام کیوں کماؤں، میں جھوٹ پہ کیوں کماؤں، میں سود پہ کیوں کماؤں، جبکہ اللہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها مستودعها کل فی کتاب مبین، کائنات میں چلنے والی ہر مخلوق کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور اسے رزق پہنچانا میرے اللہ کے ذمے ہے۔ یہ اس سے بے فکر ہو جاؤ۔ حرام کے راستے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈرائے گا بھوکے مرو گے، بھوکے مرو گے، بھوکے مرو گے، اور یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے اس خبیث کی نہ مانو اور میری مانو، میں دینے والا ہوں۔ ایک ہی تو بادشاہ ہے جو دے کے خوش ہوتا ہے،
ایک ہی تو ہے جس سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ دنیا والوں سے نہ مانگو تو خوش ہوتے ہیں، مانگو تو ناراض ہوتے ہیں۔ میں بتایا کرتا ہوں ایک بڑا اچھا نسخہ ہے سب کے لیے، کسی سے جان چھڑانی ہو عزت کے ساتھ، لڑائی کے بغیر، جھگڑے کے بغیر، اس سے جان چھڑانی ہو، اس سے قرضہ مانگنا شروع کرو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نمبر ہی ڈیلیٹ کر دے گا، آپ کی گلی سے گزرنا چھوڑ دے۔ اور خاص طور پر ان ملکوں میں تو کسی کو 10 پاؤنڈ دینا ہی عذاب ہے، ہمارے ملکوں میں تو کھلا کھاتا ہے، یا تو یہ قسط ادھر جائے گی، یہ قسط ادھر جائے گی، یہ ادھر جائے گی، یہ ادھر جائے گی، پیچھے رہ گیا سبزی تے گوشت، باقی ہر شے لے گئے بینکا والے۔ تو یہاں تو کسی کو 10 پاؤنڈ دینا بھی مشکل ہے، تو جان چھڑانی ہے تو قرضہ مانگو، انشاءاللہ باعزت طریقے سے آپ کی جان چھوڑ جائے گی۔ اور اللہ سے دوستی کرنی ہو تو اس سے مانگنا شروع کر دو، تو آپ سے دوستی لگا لے، جتنا مانگو گے اتنا آپ سے دوستی لگائے، جتنا اس کے آگے سوال کرو گے اتنا آپ پہ خوش ہوگا کہ وہ دے کر خوش ہوتا ہے۔ اسے دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا، مجھے دینے کے لیے کہیں سے لینا پڑتا ہے، پھر آگے دینا پڑتا ہے، اور اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے بھی نہیں لینا پڑتا۔ کن فیکون، کن فیکون، کن ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ وہ کشتی پہ سوار ہونے لگے، تو وہ جو کشتی والا تھا وہ اندر مسافروں کو بٹھا رہا تھا، کرایہ نہیں لے رہا تھا، کرایہ اندر بیٹھنے کے بعد جب ابراہیم بن ادم آئے تو ان کے کپڑے تھے فقیروں والے، تو اس نے کہا یہ تو فقیر آدمی ہے، اس کے پاس تو پیسے نہیں ہوں گے، تو اس نے ان اندر جانے سے پہلے کہا کرایہ دو۔ وہ کہا تم نے ان سے تو مانگا نہیں، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ کہ بس میری مرضی، کرایہ دو۔ کہ کتنا ہے؟ کہ 1 دینار ہے۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے، اللہ اکبر، 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیرا تو دائیں بائیں جتنے پتھر تھے سب دینار بن گئے۔ کہنے لگے اس میں سے ایک اٹھا لے، دعا چاہے تو تیرے منہ پہ ماروں گا، ایک اٹھا لے۔ تو اللہ کے لیے تو کن فیکون ہے، پتھر کو سونا بنا دے، سونے کو پتھر بنا دے، انسان کو بندہ بنا دے، یہ سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ أَوَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَوَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا بِمَصَابِيحَ۔ اور کبھی دیکھا تو کرو آسمان کو، تمہیں آسمان نظر ہی نہیں آتا، یہاں تم بیچارے رہنے والے بدل ہی پھیندو اور آسمان۔ اور پھر میرا اللہ کہتا ہے ستاروں کو دیکھو، ستاروں کو، وَزَيَّنَّاهَا بِمَصَابِيحَ، دیکھو میں نے آسمان کو ستاروں سے کیسا سجایا ہے، تمہارے نصیب میں نہیں ہے ستاروں بھرا آسمان دیکھنا، اللہ کی قدرت دیکھنا کہ کیسا حسن ہے۔ اندھیری رات ہو اور پنجاب کا دیہات ہو اور تم باہر صحن میں چائے پار پر لیٹے ہو اور یہ دیکھ رہے ہو نا، یہ ایسے میرے رب نے پورے آسمان کو سجا دیا ہے ستاروں کے ساتھ، اور کتنی گلیکسیز ہیں، 2 ٹریلین گلیکسیز دیکھی گئی ہیں، اور ان سب کو میرا رب سنبھالتا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے، نور بھی دیتا ہے، روشنی بھی دیتا ہے۔ سورج کہاں سے فیول لیتا ہے؟ سورج کروڑوں سال سے نکل رہا ہے، وہ فیول اس میں کون ڈالتا ہے؟ اسے ڈرائیو کون کر رہا ہے؟ کس کے ہاتھ؟ گیس ہے، ایسی ٹھوس چیز نہیں ہے، گیس ہے، گیس۔ ایک گیس ایک راستے پر چلے کروڑوں سال سے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، یہ اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے؟ ایک سیکنڈ میں سورج میں ہیلیم گیس ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے، جب وہ ہائیڈروجن میں بدلتی ہے تو اس میں جو دھماکہ ہوتا ہے 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر اس میں دھماکہ ہوتا ہے، اور میرا رب اس کو چلا رہا ہے اور اس کو بھگا رہا ہے۔ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اللہ کہتا ہے میری نشانیوں میں غور تو کرو، سنريهم آیاتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق۔ میں تمہیں کائنات میں نشانیاں دکھاؤں گا، تمہاری ذات میں نشانیاں دکھاؤں گا، تم پکار اٹھو گے کہ اللہ حق ہے، اللہ ہے اور اللہ حق ہے، پکار اٹھو گے۔ لیکن شیطان نے پردہ ڈالا ہوا ہے، لوگ اللہ کے منکر ہو رہے ہیں، پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی ہوں گے۔ قرآن میں آیا ہے ہیہات لما توعدون، وہ کچھ نہیں، مولوی ہمیں ڈرا رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، آگے مر گئے، مٹی ہو گئے، کچھ نہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اس زمانے میں یہ آیت اتری ہے، آج بھی لوگ موجود ہیں، مر گئے، مٹی ہو گئے، اور میرا اللہ کہتا ہے نہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور پھر اسی سے تمہیں نکالوں گا۔
زندہ کرے گا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز آئے گی اور تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو. میرے بھائی بہنوں، اللہ کو راضی کر کے مر جانا، نبی کا طریقہ اپنا کے مر جانا، یہ میری آپ کی کامیابی ہے. کیونکہ زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے. یہاں کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. کبھی بیماریاں، کبھی قرضے، کبھی لڑائیاں، کبھی جھگڑے، یہ کوئی زندگی ہے؟ جوان بیٹا مر جاتا ہے، بوڑھا باپ بیٹھا ہوتا ہے. یہ تو خود میرے ساتھ ہو چکا ہے. میری 70 سال عمر ہے، میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں میں چلا، قبر میں اتار لیا. پتہ چلا کہ موت کسے کہتے ہیں، پتہ چلا کہ زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. اس اللہ کو راضی کر کے مر جاؤ، مزے کرو، مزے کرو. قبر ہی جنت بن جائے گی، محشر میں سواریاں کھڑی ہوں گی اور اللہ کی رضا کا پروانہ ہوگا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، نیک بندے بندیوں کے ہاتھ میں پیپر دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں. کوئی وہ نعرہ لگائے گا، نعرے لگاتے ہیں نا، یہ وہ نعرہ لگے گا، وہ کہیں گے کیوں ہے، کیا ہوا؟ کہے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ. اللہ نے وہ ہا کو لفظ بنا دیا، ہاں اقرؤوا کتابیہ. اور میرا پیپر دیکھو، میرا پیپر دیکھو. کیا ہوا؟ کہ میں پاس ہو گیا. ہم ذمہ داروں کے بچے تھے، اسکول میں سارے ہاسٹل میں رہتے تھے. تو جو کوئی ہوتے تھے نا یہ تنخواہ دار طبقے کے بچے، وہ تو پڑھتے تھے، اور ہمارے جیسے لفنٹر کچھ بھی نہیں پڑھنا. پاس ہو گئے تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو گئے تو بھی ٹھیک ہے، 33 نمبر ہی آ جائے مرتبہ موجے ساڑی. ایسا پڑھا ہے. اور میں سارا سال میں فلمی رسالے پڑھتا تھا اور موویز کوئی میں نہیں چھوڑتا تھا. تو پڑھنا میں نے کیا، جب پیپر آتے تو میں نمازیں شروع کر دیتا. اور مثلا کل کیمسٹری کا پیپر ہے، یہ تم نے بچوں نے ایسا نہیں کرنا جو پڑھتے ہیں، یہ تو میری بے وقوفی آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ نے نبھا دی. تو یہ میں اپنے سامنے کیمسٹری کی کتاب رکھ لیتا. میں کہتا یا اللہ، میں کچھ بھی نہیں پڑھا سارا سال، کل جو پیپر میں کوشچن آنا ہے نا وہ مجھے اس میں سے دکھا دے. اور میں کرتا بسم اللہ، ایسے میں کتاب کھولتا تو اس میں جو نکلتا نا اس کے 5-6 صفحے ادھر سے پڑھ لیتا، 5-6 ادھر. حافظہ میرا اچھا تھا، مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا. پھر دوبارہ یا اللہ میں سارا سال کچھ نہیں پڑھا، بنانے کر رہے جڑا کل پیپر آؤں میں نے بھی کھا دے بسم اللہ. یہ کام میں کوئی 5-6 دفعہ کرتا تھا. تو جتنا کچھ میں نے پڑھ لیا ہوتا تھا اس رات میں، پاس ہونے والے نمبر مجھے مل جاتے تھے. بلکہ ایک دفعہ تو میں قدرتی سیکنڈ آ گیا. اتنا بڑا اسکول تھا، پنجاب کا سب سے بڑا اسکول. تو میرا جو کلاس انچارج ٹیچر تھا اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میرے کلاس کا بچہ سیکنڈ آیا سینٹرل ماڈل اسکول جیسے ٹاپ اسکول میں. وہ انہوں نے میرا یہ لیفٹ کان پکڑ، مجھے آج بھی یاد ہے، محمد علی ان کا نام تھا. تو بڑے پتلے تھے، ہم ان کو چڑا چڑا کہتے تھے. چڑا صاحب، چڑا صاحب، چڑا سمجھتے ہو؟ انہوں نے میرا یہاں سے کان پکڑا، اوے تو پڑھدا تا ہے نہیں، تو سیکنڈ کی میں آ گیا. میں کہا یہ بسم اللہ دی برکت نال سیکنڈ آ. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، زندگی تو موت کے بعد شروع ہو رہی. مزے کی زندگی موت کے بعد ہے، جب اللہ راضی ہو جائے گا اور کہے گا جاؤ جنت کی طرف چلے جاؤ. اور لوگ جنت کو چلیں گے. اویس کرنی بھی ایک ہیں، ان کا نام مشہور ہے تاریخ میں، وہ بھی جا رہے ہوں گے. اللہ کہے گا سب جنتی چلے جاؤ، اویس کرنی کو کھڑا کر دو. وہ سارے چلے جائیں گے. وہ ڈرے ایسے، یا اللہ مجھے کیوں روک لیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے پیچھے دیکھو. ویسے مڑ کے دیکھیں گے تو پیچھے لوگ کھڑے ہوں گے بہت سارے. اللہ فرمائیں گے یہ سارے مجرم ہیں، جہنم کے مجرم ہیں. تو اپنے انگلی کا اشارہ کر، جس چیز کی طرف اشارہ کرے گا تیری وجہ سے اس کو جنت میں ڈال دوں گا. تو نے جو ماں کی خدمت کی ہے اس کے بدلے تجھے یہ نعمت دیتا ہوں.
کہ جس کی طرف انگلی اٹھائے گا اس کو جنت میں ڈال دوں گا۔ اگر ماں باپ ہیں تو ان کی قدر کر لو، یہ تمہاری جنت کا راستہ ہے، پکا راستہ ہے۔ مرتے ہوئے ماں باپ راضی ہیں تو آپ کے لیے جنت آسان ہے، مرتے ہوئے ماں باپ ناراض ہیں تو الٹے لٹک کے بھی سجدے کرو تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ اتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ یہاں جن کے ماں باپ ہیں وہ دکھی ہیں کہ اولاد کے پاس ٹائم نہیں کہ ماں باپ کو صرف حال ہی پوچھ لیں، سلام ہی کر لیں، ملنا تو بڑے دور کی بات ہے، ٹائم نکالو۔ اگر آپ میاں بیوی یہاں رہتے ہو تو نبی کی زندگی سیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جس کا بیوی کے ساتھ سلوک اچھا ہوگا، وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا قیامت کے دن۔ پھر مردوں کا بتایا، ایک لڑکی آئی، یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے خاوند کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے خاوند کے جسم پر زخم ہو جائیں، ان زخموں میں گندا پانی بھر جائے اور تو ایسے اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ برابر کی چوٹ ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا، اور عورت کا حق کیا ہے؟ مرد کا حق کیا ہے کہ زخموں کو زبان سے بھی چاٹو تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے نبی نے بیلنس فرمایا کہ محبت سے زندگی گزارو، اور زندگی پیسوں سے نہیں خوش ہوتی، زندگی کی خوشیاں پاؤنڈ سے نہیں آتی، ڈالر سے نہیں آتی، روز رائس سے نہیں آتی۔ میرے رب کی قسم کروڑ دفعہ قسم کھاتا ہوں، ہاں آپس کے سلوک سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور سلوک سے زندگی خوش بحال ہوتی ہے۔ زیور سے بیوی کو یہاں تک پہنا دے اور ایک بول کڑوا اس کے منہ پہ مار دے تو کہے گی یہ زیور آگ میں ڈال دے، مجھے تیرے زیور کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیرے میٹھے بول کی ضرورت۔ اب بیوی ایک بول پر، صرف بیوی کی بات نہیں، ایک بول پر دنیا کے ہر انسان کو خرید سکتے ہو۔ ایک بول، میٹھا بول، میٹھا بول۔ ایک واقعہ میں، دو واقعہ میرے ساتھ اوپر نیچے ہوئے۔ ایک خاتون آئی، یہاں لنڈن کی تھی، ویسے پاکستان کی تھی، تو میرے دوست جو تھے وہ خود 13-14 ارب کی پارٹی تھے، تو مجھ سے کہنے لگے ایک خاتون سے ملانے لگا ہوں، اس کا جو حامد ہے نا وہ میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جاتے ہیں، میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جاتے ہیں، یعنی بہت مالدار ہے۔ وہ خاتون آئی تو آتی ہیں، آ کے پہلے اپنی کہانی سناتی ہیں، پھر تھوڑا تھوڑا روتی ہیں۔ اس نے آتے ہی رونا شروع کر دیا۔ میں کہا بھی خیر ہے، کی ہوا ہے؟ کم لوگ مجھے بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بڑے مالدار کی بیوی ہوں، پر میں اس کے مال کو کیا کروں جب اس کا سلوک ہی اچھا نہیں، تو میں اس کے مال کو آگ لگاؤں؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے سلوک چاہیے، مجھے محبت چاہیے۔ اس واقعے کے چند ہفتے بعد ایک نوجوان میرا جہاز میں، بڑا خوبصورت، کہ مولانا اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، ہر نعمت دی ہے، لیکن میری بیوی کی زبان صرف 30 فٹ لمبی ہے۔ میں کہا 3 فٹ رکھ دی کتنے ہے؟ میں کہا چلو تم 29 فٹ 29.5 فٹ کاٹ کے باقی پر پٹی لگا کر اندر رکھ دو۔ ایک عورت رو رہی ہے کہ خاوند کا سلوک اچھا نہیں، ایک مرد رو رہا ہے کہ بیوی کا سلوک اچھا نہیں۔ دولت دونوں جگہ ہے لیکن اس سے خوشی نہیں آتی۔ خوشی اچھے اخلاق، اچھے رویے، عزت دینا، اس سے خوشی آتی ہے، اس سے اندر میں سکون آتا ہے۔ ان چیزوں سے سکون نہیں ملتا بھائیو، اللہ کی قسم یہ دھوکہ ہے۔ بڑے بڑے گھر، اس کے لیے ڈبل جابیں اور ڈبل مصیبت۔ چھوٹا گھر لے لو، ڈبل جاب نہ کرو، سنگل جاب کرو، اپنے بچوں کو ٹائم دو۔ تمہارا سب سے جو بڑا سرمایہ ہے تمہارے بچے ہیں، تمہاری اولاد ہے، انہوں نے کل تمہارے نام کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ انہیں نیک بنا کے جاؤ تاکہ تمہاری قبر میں کچھ تو پہنچے اچھائی، کچھ تو پہنچے نیکی۔ بیوی نے بھی جاب، خامن نے بھی جاب،
کوئی تنگ دستی نہیں، بڑا گھر لینا ہے اس لیے ڈبل جاب کر رہے ہیں، بڑی گاڑی لینی ہے اس لیے جاب کر رہے ہیں، بڑی گھڑی لینی ہے۔ ابے اللہ کے بندو، جب تم سواری پہ پیسے خرچ کرو، کیا سواری اچھی رکھنے کے اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، لیکن گھڑی کی تو آج کل ضرورت نہیں ہے، اس میں گھڑی ہے، اسے دیکھ لو۔ اب لوگوں کو پتہ کیسے چلے، تو پھر وہ ایسے کرتے ہیں، تو کوئی دیکھے۔ مجھے تو گھڑیوں کے نام ہی نہیں آتے جو قیمتی ہیں۔ اتنا ایک نوجوان ہے، کہا جی ہم نے شادی پہ گھڑی دی ہے اپنے بہنوئی کو۔ میں نے کہا کتنے کی ہے؟ وہ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا ڈرو نہیں، کچھ نہیں کہتا ہوں۔ کہا جی 5 کروڑ کی ہے۔ وہ خود شرمندہ ہو رہا ہے، سب دھوکہ ہے، سب فراڈ ہے۔ وہی کامیاب ہے جو اللہ کو راضی کر کے مر گیا، اور اللہ کی رضا میرے نبی کی مبارک زندگی ہے۔ یہ میں نبی کی زندگی بتا رہا ہوں۔ اپنے اولاد کو ٹائم دو، وہ آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے بہن بھائیوں کو ٹائم دو، خاوند اور بیوی آپس میں ٹائم دو، کہ وہ جو بانڈنگ ہے وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اکٹھے مل کے بیٹھو نہیں اور آئی کانٹیکٹ نہ ہو۔ اس میں یہ اگر چل رہا ہو تو کبھی بھی آپ کی مجلس، آپ کی محفل خوبصورت نہیں ہوگی۔ خاوند بات کر رہا ہے، بیگم کا فون بجے گا، سوری میں ذرا کال لے لوں، وہ اندر ہی اندر جل جاتا ہے۔ بیوی بات کر رہی ہے، خاوند کا فون آیا، سوری میں تھوڑی کال لے لوں، وہ تھوڑی نہیں لی، تو نے تباہی پھیر دی، رندہ ہی پھیر دیا۔ بیٹا آتا ہے، ماں ڈرامہ دیکھ رہی ہے، کہتا ماما، ہاں ماما بولو، ماما سن رہی ہوں، ماما بکواس نہ کر، دبا ہو جا، مجھے ڈرامہ دیکھنا ہے۔ تو اسی پتر نے لتنا پھر چھڑ گیا۔ ٹائم دو تو پرائم ٹائم دو، خوبصورت ٹائم دو۔ آئی کانٹیکٹ دوسرے کو عزت دینا ہے، آئی کانٹیکٹ نہیں ہے تو آپ اگلے کو ذلیل کر رہے ہیں۔ ایسے مراسیوں کا بیٹا ہوا، انہوں نے چوم کے مار دیا، ہمیں یہ موبائل ملا، ہم نے اپنا ہی ستیہ ناش کر لیا۔ تو ہم نے تو فون کے ساتھ یہ حال کیا ہے۔ یہ ضرورت کی چیز ہے، نہ کہ ہر وقت اسی میں ہی لگے رہو، اسی میں ہی لگے رہو۔ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ کو وہ ٹائم دو جس میں آپ اور وہ ہوں اور آئی کانٹیکٹ ہو۔ اس سے آپ کے وائی فائی کھل جائے گا اور بلوٹوتھ کھل جائے گا، ڈیٹا شفٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب بیٹا بات کر رہا ہو، ماں یوں دیکھ رہی ہو، تو بلوٹوتھ ہی نہیں کھلا تو تیری کیا سنے گا، تو اس کو کیا سنائے گی۔ بلوٹوتھ آن کرنے کے لیے آئی کانٹیکٹ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو آپ اولاد کو کچھ نہیں دے رہے، بیوی کو کچھ نہیں دے رہے، بیوی خاوند کو کچھ نہیں دے رہی۔ اپنے نبی کی زندگی سیکھو۔ میرے نبی حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے جب چھوٹی تھی نا، اور فرمایا بیوی کو منہ میں لقمہ ڈالنا یہ صدقے کا ثواب ہے، اور بیوی کا خاوند کے منہ میں لقمہ دینا صدقے کا ثواب ہے۔ آپ آٹا گوندھ کے دیتے تھے حضرت عائشہ کو، چونکہ ان کو شروع میں آٹا گوندھنا نہیں آتا تھا۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا مولانا میرا بیوی کے ساتھ بڑا جھگڑا رہتا ہے، مجھے کوئی تعویذ دو۔ میں نے کہا ایک بات پہلے سن لے، بیوی تے تعویذ اثر نہیں کرتی، یہ پکی گل لکھ لے، بیوی تے تعویذ اثر نہیں کرتا، چاہے وہ مولانا دی بیگم ہو، چاہے وہ میاں صاحب دی بیگم ہو۔ اس نے کہا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا جب کھانے پہ بیٹھا نا اس کو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا تھا۔ ایسے کیا ہوگا؟ میں نے کہا اس سے جو ہوگا وہ بعد میں تم سے پوچھوں گا، یہ میرے نبی کی سنت ہے، سنت میں میرے رب نے برکت رکھے، تو کر۔ میں کہا چلو ٹھیک۔ 10 دن کے بعد اس کا اپنا فون آ گیا، ویسے ہی حال چال پوچھ۔ تو میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی، عورت سے بیماری بیچاری کمزور۔ میں نے کہا جاؤ یہ کام کرو اور پھر واپس آ کے مجھے فون کرو۔ 2 گھنٹے کے بعد اس کا فون ہے کہ مولانا میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ ایسے رہے گا، ہاں یہ تمہیں کس نے پٹی پڑھائی ہے، یہ تو نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا، میں نے کہا مجھے مولوی طارق امیل نے پڑھائی ہے۔ تو اس نے ایسے اپنے کرتے کی جھولی اٹھائی اور ایسے، اللہ مولوی طارق امیل اور اس کے بچوں کا بھلا کرے، مجھے مفت میں دعائیں مل گئیں۔ یہ محبتیں سلوک سے پیدا ہوتی ہیں، زیور پہنانے سے نہیں، روز رائس دینے سے نہیں۔ محبتیں سلوک سے پیدا، میٹھے بول سے پیدا ہوتی ہیں۔
ہماری جو بسیں ہیں نا پاکستان میں، پرانی بس ہو نا اور وہ رنگ روغن ہو جائے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. اور نئی بس ہو تو چکور ایک بڑا نخرے والا پرندہ، اس کی چال بڑی نخرے والی ہوتی، تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی، یعنی چکوری کی چال دیکھ، وہ بڑے مست ہو کے چل رہی. جب وہ تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں. تھوڑی اور پرانی ہو تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. جب وہ تھوڑی اور پرانی ہو جائے تو ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے نا چھیڑ ملنگانہ. یہ تو فضولیات ہیں جو میں نے سڑکوں پہ چلتے 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 پڑھ کے ایک سکیچ میرے ذہن میں بن گیا. لیکن ایک بات میں نے ایک بس کے پیچھے پڑھی جس نے سارے دھونے دھو دیے. میں پڑھتے پڑھتے نا تھک گیا، جیسے کتاب بند کی اور اوپر نظر اٹھائی تو ایک بس کو ہم کراس کر رہے تھے، اس کے پیچھے شیشے پر لکھا تھا دل بڑا سارا، آگے لکھا تھا برائے فروخت، دل ہے بیچنے کی، نیچے لکھا تھا قیمت دل کے نیچے، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. دل کوئی بھی خرید لے، قیمت ایک میٹھا بول. میٹھا بول سیکھو، پیار دینا سیکھو، پیار لینا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، تو آپ کی زندگی حسین ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی. زندگی میں خوشی رویوں سے آتی ہے، چیزوں سے نہیں آتی، لباس سے نہیں آتی، بڑے بڑے گھروں سے نہیں آتی، یہ آپ کے رویوں سے آتی ہے. اور میرے نبی اتنے عظیم نبوت کہ ایسی نبوت کسی کے پاس نہیں. اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک بھی، اظہار محبت بھی. عائشہ نے کہا یا عائشو، نک نیم یا عائشو، اے عائشو جب سے مجھے پتہ چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے موت ہی اچھی لگنے لگ گئی. یہ اللہ کی قسم صرف محبت کا اظہار تھا ہمیں سکھانے کے.